جی، اس ٹائم ہم موجود ہیں ضلع کچہری فیصل آباد میں، اور جیسے کہ ہائی کورٹ کی جو تحریک ہے، بڑے عرصے سے فیصل آباد میں وکلا برادری جو ہے نا پروٹیسٹ کر رہی ہے۔ ایک دفعہ پھر جو یہ تحریک زور پکڑ گئی ہے۔ آئیے ہم وکلا ریسکیو گروپ کے جو چیئر پرسن ہیں ناصر حبیب صاحب ایڈوکیٹ ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا لائے عمل ہے آئندہ کا آپ کا تحریک کے بارے میں۔ جی سامعین۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت پرانا اور دیرینہ مطالبہ ہے فیصل آباد کی عوام کا، جس میں تاجر، وکلا، سماجی تنظیمیں سب شامل ہیں۔ آج تک اس پہ کبھی عملی اقدامات ہوئے نہیں۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ یہ ہے اکانومی مسئلہ۔ اکانومی مسئلہ یہ ہے کہ جو ریونیو ہے ہائی کورٹ کا، اس ریونیو میں فیصل آباد ڈویژن جو ہے لم سم 60%، 55 to 60% جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کر رہا ہے، کیونکہ جو کیسز ہیں اس ڈویژن کے وہ سارے جو ہیں ادھر ہیئرنگ کے لیے فکس ہوتے ہیں۔ بینچ کے قیام کا مطالبہ اس لیے زور پکڑا تھا، عوام کو یہ پرابلم پریکٹیکلی جا کے فیس کرنے پڑے، تو انہوں نے کہا کہ فیصل آباد میں ہائی کورٹ کا بینچ ہونا چاہیے تھا۔ کیوں ہونا چاہیے تھا؟ ایک تو یہ ہے کہ ایک غریب سائل جو ہے وہ صرف اس سسٹم اور اس اکھیائی اور اس سفر اور یہ پریشانی اور پھر وہاں پہ لیفٹ اوور کی وجہ سے اس کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ اس کو لاس کر بیٹھتا ہے۔ اس کے پاس کئی ایسے سائل ہیں جو یہاں پہ ڈسٹرکٹ لیول تک کیس لڑتے ہیں، اور وہ آگے وہ کیس جیت سکتے ہوتے ہیں، داد رسی حاصل کر سکتے ہوتے ہیں، لیکن وہ نہیں کر پاتے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ فائنانس۔ اب ایک مزدور جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ریٹ کرنے جائے یا پٹیشن کرنے جائے یا کوئی کیس کو پروسیڈ کرنے کے لیے وہاں جائے، تو ایک تو اس کی پوری دہاڑی جو ہے وہ ضائع ہوتی ہے، جو وہ ارننگ کرتا ہے اس کو وہ دہاڑی کہتے ہیں، اس کا ٹائم ضائع ہوتا ہے، اس کا پیسے جو جمع جوڑ ہے وہ لگ جاتا ہے، اور پھر آگے سے کیس لیفٹ اوور ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ تحریک روہیل کین صاحب سیکٹری تھے اس وقت، بہت زور پکڑ گئی تھی، اور بڑے ہی انرجیٹک تھے سارے وکلا، فیصل آباد ڈویژن کے وکلا بڑے انرجیٹک تھے، اور 150 دن 150 ڈیز عدالتوں کی تالہ بندی رہی، کوئی بھی وکیل پیش نہیں ہوا، اپنے پیٹ پہ پتھر رکھا وکلا نے، اور وہ تحریک کو بڑی کامیابی سے چلایا۔ ایک گورنر صاحب تھے جو ہر جماعت کے گورنر تھے، جو برسر اقتدار آتی تھی پارٹی اس کے وہ گورنر بن جاتے تھے۔ پہلے وہ نون کے گورنر تھے، پھر وہ پی ٹی آئی کے گورنر بن گئے۔ 150 دن ہم جب وہاں بیٹھے، ہم نے پیٹ پہ پتھر رکھا ضلع کونسل چوک میں، اور عدالتیں بالکل سیل تھیں، تالہ بندی تھی، کوئی بھی پیش نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ منشی صاحبان بھی پیش نہیں ہوتے۔ اس وقت ہمیں 150 دن 151ویں دن آ کے اٹھا لیا جاتا ہے، گورنر صاحب کہتے ہیں کہ جی ڈھول بجاؤ، مبارک ہو، مٹھائیاں پنڈال میں تقسیم ہونے لگ گئی کہ جی یہ لیں، آپ کی جو ہے سمری جو ہے وہ بھجوا دی گئی ہے، پاس ہو گئی ہے، تو آپ کو وہ جو ہے بینچ انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہم سب لوگ بڑے خوش ہوئے، ہم نے ان کی زبان پہ اعتبار کیا، ہم وہ گورنر سرور صاحب جو ہمیں تحفہ عنایت کیا تھا پنجاب گورنمنٹ نے، ہم اس کی باتوں میں آ گئے، اور ہم نے وہ جو تحریک 150 دن کی جو ہماری مشقت تھی، جو وہ ساری ہماری فاقہ کشی تھی، وہ ساری وہ زائل کر گئے۔ ہم تو مطلب اس سسٹم سے بڑے ہی پریشان ہیں، اور ان لوگوں کے افعائے عہد سے ہم بڑے پریشان۔ یہ وہ وعدہ جو کر کے گئے تھے جو آج تک وفا نہیں ہوا۔ اب فیصل آباد کے جتنے بھی ڈویژن کے عوام ہیں وہ سارے پریشانی کا شکار ہیں۔ ایک دن آتا ہے جس دن ہم یہ پروٹیسٹ جو ہے ریکارڈ کرانے کے قابل ہوتے ہیں، وہ دن ہوتا ہے الیکشن کا، ہائی کورٹ کے الیکشن کا، اور میں بینگ اے چیئرمین رکلا ریسکیو گروپ، اور ہمارے سارے ہم خیال جو دوست ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ صبح بھرپور بائیکاٹ کریں گے ہائی کورٹ کے الیکشن کا، اور ہم ووٹ ڈالنے نہیں جائیں گے،
اور ہم ہائی کورٹ بینچ کی تحریک کو یاد رکھتے ہوئے کہ ہم غیرت مند اور غیور وکلا ہیں، ہم ان شاء اللہ تعالیٰ جرت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، میرا خیال ہے کہ 80% وکلا ہماری بار کے، اور میں امید کرتا ہوں کہ صبح تک یہ 100% ہو جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، ہم وہاں پہ ووٹ ڈالنے نہیں جائیں گے بطور احتجاج، اور پورا پاکستان کا اور انٹرنیشنل میڈیا جو ہے بار کے گیٹ پہ صبح 11:30-12 بجے اکٹھا ہو رہا ہے، وہاں پہ ہم اپنا دبنگ قسم کا پروٹیسٹ جو ہے ہائی کورٹ بینچ کی تحریک کے لیے ریکارڈ کروائیں گے۔ جی بہت شکریہ، یہ تھے جی ایڈوکیٹ ناصر حبیب صاحب، جنہوں نے کہا کہ 80% جو ہے نا وکلا جو ہے وہ ہائی کورٹ بار میں ووٹ کاسٹ کرنے نہیں جائیں گے احتجاجاً، یہ ایک احتجاج ریکارڈ کرنے کا ان کا اپنا ایک طریقہ ہے۔ آئیے اب ہم سہیل کاشف ایڈوکیٹ ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا شکریہ میم کہ آپ ہمیشہ ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم دیتی ہیں کہ جہاں پر ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، مختلف ایشوز پہ بات کر سکتے ہیں۔ جہاں تک ہائی کورٹ بینچ کے قیام کا فیصل آباد ڈویژن میں تعلق ہے، تو اس میں چودھری ناصر حبیب صاحب جو وکلا ریسکیو گروپ کے چیئرمین ہیں، ہم نے مل کر ہی ایک گروپ بنایا، ہم مل کر ہی اس سارے معاملات کو چلا رہے ہیں۔ گزارش اس طرح ہے کہ وہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو ہائی کورٹ کے بینچ کا مطالبہ ہے نا، یہ آج کا نہیں ہے، یہ اب میں کہوں گا کہ یہ تیسری نسل کو منتقل ہونے جا رہا ہے۔ جب سے ہم یہاں پر پریکٹس کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم اس دن سے سن رہے ہیں چودھری صاحب کہ یہاں پر ہم سے پہلے جو ایک نسل تھی کم و بیش، جو ہمارے سینئرز تھے، وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ پریکٹس کے لیے آئے تو تب بھی یہ مطالبہ جو ہے نا ہائی کورٹ کے بینچ کے قیام کا فیصلہ آباد میں، وہ تب بھی تھا۔ اب یہ تیسری نسل کو منتقل ہونے جا رہا ہے۔ اب پوزیشن یہ ہے کہ یہ مطالبہ صرف وکلا کا نہیں ہے، یہ طلباء کا مطالبہ ہے، یہ کسانوں کا مطالبہ ہے، یہ مزدوروں کا مطالبہ ہے، یہ پارٹیز کا مطالبہ ہے، یہ مطلب ہر طبقے جو تاجر ہیں یا جو بھی طبقہ فیصل آباد کا یا اس ملک میں جو بھی طبقے ہیں، یہ سب کا مطالبہ ہے، اور ایک بنیادی آئینی حق ہے کہ جس سے فیصل آباد کی طرح باقی ڈویژنز کو بھی محروم کیا جا رہا ہے۔ اصولی طور پر ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جو ہے نا، یا ہر ڈویژن پر کے حوالے سے، اس میں یہ باقاعدہ ایک چیز ضروری ہے کہ ہر ڈویژن میں ہائی کورٹ کا بینچ وہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں، لاہور میں ہائی کورٹ ہے، پنڈی میں بینچ ہے، اسلام آباد میں بینچ ہے، اسی طرح ملتان ہائی کورٹ ہے بینچ، بہاولپور بینچ ہے، یعنی کہ بعض ڈویژنز ایسے ہیں کہ جہاں پر ہائی کورٹ کا بینچ موجود ہے، اور بعض جو ہے وہ اس سے محروم ہے۔ تو یہ جو فرق ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کا تیسرا بڑا شہر فیصل آباد، جو انڈسٹریل ہب ہے ایشیا کا، جہاں سے ملک کا بہترین ریونیو جو ہے وہ اکٹھا ہوتا ہے، تو جیسے یہ بات کر رہے تھے 2013 کی بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت میں ایگزیکٹو ممبر تھا بار کا۔ 2013 کی کیبنٹ نے بھی ایک لمبے عرصے تک ضلع کونسل چوک میں ایک دھرنا دیے رکھا، اور جیسے ناصر صاحب بتا رہے ہیں کہ وکلا کو لالی پاپ طفل تسلیاں دے کر تو جو ہے وہ فارغ کر دیا جاتا ہے۔ کبھی کوئی آ جاتا ہے، کوئی مٹھائی بانٹ کے چلا جاتا ہے، کبھی کوئی، یعنی کہ ایک لمبی جدوجہد جو ہے وہ ایک کچھ لوگ ملتے ہیں، مفاد پرست ٹولہ اکٹھا ہوتا ہے، وہ مل کے اس اتنی بڑی جو قربانی ہوتی ہے، جو فاقہ کشی ہے، لوگ یقین کریں یہاں پر منشی ہیں، یہاں پر وکلا ہیں، یہاں پر اور دیگر طبقے ایسے ہیں جو روزانہ کو جو ہے وہ یہاں آتے ہیں، روزانہ یہاں سے پیسے کما کر جانے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے دو دو تین تین مہینے یہاں پر کچھ نہیں کمایا، اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر ایجیٹیٹ کیا، لیکن انہوں نے یہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں سے کچھ نہ کچھ وہ مفاد پرست ٹولہ جو ہے وہ اپنا مفاد نکالتے ہیں۔ ان کو یہ ایک اور بہت بڑی بات ہے میم، کہ وہاں سے ہائی کورٹ سے جو اس تحریک کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں نا، وہاں سے ایک چیز آتی ہے کہ آپ کو ہائی کورٹ کا جج بنا دیا جائے گا، وہ اپنی شیروانی سلوا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو ہمارا مطالبہ ہے وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ تو یہ ظلم جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہم نے ایک لایا عمل، جو وکلا ریسکیو گروپ ہیڈڈ بائی چیئرمین ناصر حبیب صاحب، جن کے ساتھ میں بھی شامل ہوں،
تو باقی دیگر سارے پوری ایک ہمارا ایک پورا نیٹ ورک موجود ہے، سارے فیصل آباد ڈویژن کے وکلا سراپا احتجاج ہیں اور اس بات کا اعادہ کر چکے ہیں کہ ہم احتجاجاً جو ہے ہائی کورٹ میں ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں جائیں گے، بلکہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، یہاں بھی کروائیں گے، وہاں پر بھی کروائیں گے، اور یہ اب ایک تحریک کی صورت میں ہم اس کو دوبارہ سے لے کر چلنے لگے، اور ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں آپ کے تھرو، آپ کے اس فورم کے تھرو، کہ وکلا ریسکیو گروپ جو ہے، میں چودھری ناصر حبیب صاحب یا باقی دیگر سارے لوگ جن کا پہلے سے استحصال ہوا ہے، ان کی محنت پہ پانی پھیرا گیا ہے، ہم دوبارہ سے اپنے تھرو اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس کو دوبارہ ایک تحریک کی شکل دیں گے، ہم اس پہ احتجاج کریں گے، ہم اس کے لیے آخری دم تک لڑیں گے اور آخری حد تک جائیں گے۔ جی، یہ تھے ایڈوکیٹ سہیل کاشف صاحب، اور پہلے بھی ہمارے لیڈر جو ریسکیو گروپ وکلا ریسکیو گروپ کے لیڈر ہیں چودھری ناصر حبیب، ان کا یہی کہنا ہے کہ فیصل آباد تیسرا بڑا شہر ہے، اور اس میں یہ سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ یہاں پہ ہائی کورٹ کا جو بینچ ہے اس کا انعقاد کرنے کے لیے تیسری نسل کو جو ہے نا وہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، اور اس میں صرف وکلا برادری نہیں ہے، اس میں جتنے بھی لوگ انہوں نے گنوائے ہیں وہ سارے لوگ جو ہے نا وہ اس میں شامل ہیں۔ حکام بالا سے ہماری اپیل ہے کہ خدارہ اس چیز کو دیکھیں اور اس چیز پہ عمل درآمد کروائیں کہ فیصل آباد کے لیے ہائی کورٹ کا جو بینچ ہے وہ ناگزیر ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی نسرین بخاری کو اعتبار نیوز سے اجازت دیجیے۔ آپ سب کا بہت بہت